میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد تایا اور تائی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تایا اور تائی نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میں جوان ہو جاؤں گی تو وہ میری شادی اپنے بیٹے حمید سے کر دیں گے۔ یوں میری جائیداد سب کچھ ان کے پاس رہ جائے گی۔ میرے جوان ہوتے ہی تایا اور تائی نے میری شادی حمید سے کر دی تھی۔ میں چھوٹی تھی تو تب سے ہی تایا اور باقی گھر والوں کی خدمتیں کر رہی تھی۔ شادی سے پہلے حمید مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس کی محبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا، میری دل جوئی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ میں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور جب وہ میرا شوہر بنا تھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میری تائی بھی اچھے مزاج کی مالک تھی، لیکن میری کزن فریدہ ذرا اور مزاج کی تھی اور حمید سے 15 سال بڑی تھی۔ وہ بڑی سخت مزاج تھی۔ اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمر بڑھنے اور شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ وہ جس سے بھی بات کرتی غصے میں کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ کسی اور کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حمید چھوٹا تھا، اس لیے وہ بھی اپنی بہن سے ڈرتا تھا۔ ایک دن حمید میرے لیے آرٹیفیشل کنگن لایا۔ میں کنگن پہن کر بہت خوش تھی۔ جب کام کے دوران کنگن آپس میں ٹکراتے تو اس سے آواز پیدا ہوتی۔ ایک دن میں کام کر رہی تھی اور کنگن کے آپس میں ٹکرانے کے باعث آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ فریدہ تیوری چڑھائے اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، نسرین، تم کیا سمجھتی ہو؟ اگر تمہاری شادی 22 سال کی عمر میں ہو گئی ہے اور میں 40 سال کی ہو گئی ہوں، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی، ایسے کنگن پہن کر تم مجھے جلانے کی کوشش کرو گی اور میں جل جاؤں گی۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ فریدہ کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ یہ کنگن تو حمید لایا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے میں نے یہ کنگن پہنے ہیں۔ میری بات سن کر نہ جانے فریدہ کو کیا ہوا کہ اس نے چھوٹی بچی کی طرح سے ٹسفے بہانا شروع کر دیے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر تائی اور حمید کمروں سے باہر نکل آئے۔ تائی نے ایک نظر مجھے گھور کر دیکھا اور میں سہم گئی۔ پھر تائی نے آگے بڑھ کر فریدہ کو گلے سے لگایا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے میری بچی، تم کیوں رو رہی ہو؟ فریدہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، آپ کی بہو نے مجھے تانے مارے ہیں۔ کہتی ہے کہ تم میرے شوہر پر بوجھ ہو، شادی کر کے اپنا گھر کیوں نہیں بناتی؟ تم گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہو۔ فریدہ کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے تو اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تائی نے مجھے گھور کر دیکھا تو مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے مدد طلب نظروں سے حمید کی طرف دیکھا تو وہ ہونٹ بیچے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اپنی صفائی میں کہا، فریدہ باجی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تائی نے تو مجھے کچھ نہ کہا، لیکن فریدہ نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ ساتھ ہی وہ چلائی، خبردار، اگر تم نے مجھے جھوٹا کہا میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بند نظروں سے فریدہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کتنی صفائی سے جھوٹ بول کر مجھے بے عزت کر دیا تھا۔ میں نے حمید کی طرف دیکھا، لیکن اس نے میری صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا، اور میں نم اور شکوہ بھری نظروں سے شوہر کو دیکھتے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر ناز تھا۔ میری شادی کو صرف چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس دن اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی کہ فریدہ باجی نے جھوٹ کیوں بول کر مجھے سب کی نظروں میں بے عزت کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی میرا شوہر آئے گا تو میری ڈھارس باندھے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ نہ شوہر نے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ تب میرا دل چاہا کہ میں سب کو چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں اور پھر کبھی انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میرے دل نے مجھے اکسایا کہ تم ایسا ہی کرو تاکہ تمہارے سسرال والوں کی نظر میں تمہاری قدر و قیمت بڑھے۔ چنانچہ میں نے ایک بیگ میں سامان پیک کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ تائی اور حمید صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو حمید بے قرار ہو کر بولا، نسرین، تم بیگ اٹھا کر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، جہاں میری عزت ہی نہیں ہے، میں وہاں کیسے رہوں؟ حمید بولا، بے وقوف لڑکی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم اس گھر سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ چلو شاباش، کمرے میں جاؤ۔ میں کسی طرح تیار نہ ہوئی اور بولی، میری ایک ہی شرط ہے، باجی فریدہ کو مجھ سے اپنے جھوٹ بولنے کی معافی مانگنا ہوگی، تب میں رکوں گی، ورنہ میرا ارادہ اٹل ہے۔ تائی یہ سب سن کر ہی تب گئی، غصے سے بولی، اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ،
शौक से चली जाओ, फरीदा तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगी, और वैसे भी वो तुमसे बड़ी है, माफ़ी तो तुम्हें इससे मांगनी चाहिए जो तुम इसके सामने कंगन खनखनाती रहती हो। ताई की ये बातें मुझे अपनी रूह चीरती हुई महसूस हुई। इस दफ़ा भी हमीद खामोश रहा था। इसने मेरी साइड लेने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। हर औरत को सबसे ज़्यादा अपने शौहर पर भरोसा और एतमाद होता है कि जब कोई इस पर बातें बनाएगा तो वो इसके दिफा में चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा। कोई बीवी के खिलाफ बात करेगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मगर हमीद ने मुझे मायूस कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया था। मैं रोती धोती घर से निकल गई थी। हमीद ने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैं एक रिक्शे में बैठकर अपनी नानी के घर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे मामू ने ही दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर वो हैरानो परेशान हो गए। मैं मामू के गले लगी और बहुत रोई। मुझे रोता देखकर मामू परेशान हो गए। पूछने लगे कि क्या बात है, तुम अकेली क्यों आई हो, हमीद कहाँ है और तुम रो क्यों रही हो। मैंने सारी बात बता दी तो मामू को गुस्सा आ गया। इसी दौरान नानी और छोटे मामू भी आ गए। मामू ने इन्हें मेरे आने की वजह बता दी तो मेरे छोटे मामू को गुस्सा आ गया। नानी अलग परेशान थी। भाईजान आ जाएं, हम इनसे बात करते हैं। नानी ने मुझे गले से लगाया और अंदर कमरे में ले गईं। छोटे मामू ने मुझे पानी पिलाया और नानी से कहा कि मैं आपसे पहले ही कहता था कि आप नसरीन को अपनी कस्टडी में ले लें। आपकी ताई और इसकी फरीदा कज़न अच्छी नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी। जब तक फरीदा घर में है वो इसका जीना हराम कर देगी। नानी ने कहा कि बेटा मुझे क्या पता था कि इसकी ताई हमारे साथ धोखा करेगी। बहरहाल नसरीन बेटी तुम सब्र करो और तहम्मुल से काम लो। मैं हमीद से बात करूँगी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नानी की बातों से मेरी ढारस बंधी थी। फिर मैं एक कमरे में चली गई। हमीद और मेरी पसंद की शादी थी। हमीद तो यही चाहते थे कि पहले फरीदा बाजी की शादी हो फिर हमारी हो। 3 साल गुजर गए, बाजी का रिश्ता नहीं आया। मैंने फरीदा बाजी की शादी के लिए बहुत दुआएं की थीं। 3 साल गुजरने के बावजूद फरीदा का रिश्ता ना आया। हमीद और मैं परेशान हो गए थे। ताई फरीदा बाजी के लिए अलग परेशान थीं। जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से गए थे तो नानी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन ताया और ताई ने ऐसा नहीं होने दिया था। दरअसल इन्हें घर के लिए नौकरानी की ज़रूरत थी, जो मेरी सूरत में इन्हें मिल गई थी। उन्होंने फरीदा बाजी को तो पढ़ाया था, लेकिन मुझे वाजिबी सी तालीम दिलवाई थी और घर मेरे हवाले कर दिया था। शादी के बाद भी सारा घर मैं संभालती थी, जबकि फरीदा बाजी अपने कमरे में आराम करती रहती थीं। मैं सोचती थी कि अगर शादी के बाद भी फरीदा बाजी मेरे साथ बुरा रवैया रखेगी, हमीद मेरा साथ देगा, वो मेरी ढाल बनेगा, लेकिन इसने मेरे अरमानों का खून कर दिया था। ये सब सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं बेआवाज़ रोने लगी। अगर हमीद मेरे हक में बोलता तो मुझे यूं नाराज़ होकर नानी के घर ना आना पड़ता। खैर शाम को बड़े मामू घर आए तो छोटे मामू ने सारी बात इन्हें बता दी। बड़े मामू बहुत गुस्से हुए, कहने लगे कि अब नसरीन को इसकी ताई के घर भेजने की ज़रूरत नहीं है। शादी का मतलब होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। अगर एक को तकलीफ़ पहुँचती है तो दूसरा मरहम रखता है। अगर इसकी ताई से थप्पड़ मारती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इसकी नंद इसकी कज़न भी है, उसको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इसे मारे, बहतान लगाए और सबके सामने बेइज्जत करे। जब तक हमीद यहाँ नहीं आता ये यहीं रहेगी। नानी को उम्मीद थी कि हमीद मुझे ज़रूर लेने आएगा। मुझे भी यही उम्मीद थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और दावे करता था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई थी, क्योंकि मुझे नानी अम्मा के घर रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। न हमीद खुद आया और ना ही ताई, यहाँ तक कि हमीद ने कॉल करना भी मुनासिब ना समझा था। मुझे हमीद बहुत याद आता था। मैं इसकी याद में आज रोए जा रही थी। मुझे पछतावा भी हुआ कि मुझे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं उड़कर अपने शौहर के पास चली जाऊं और फिर कभी इससे दूर ना जाऊं, लेकिन जो कदम मुझे उठाना नहीं चाहिए था वह मैं उठा चुकी थी। मैं हमीद की याद में घुलती जा रही थी। मैं सारा सारा दिन उदास रहती, आंसू बहाती। नानी अम्मा ने मेरी कैफियत नोट कर ली थी। उन्होंने कहा कि नसरीन बेटी, मुझे मालूम है कि तुम अपने शौहर की मोहब्बत में बावली हो रही हो, इसे याद करके उदास होती हो, लेकिन याद रखो जब तक हमीद यहाँ आकर तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और ख़बरदार अगर तुमने इसे कोई मैसेज किया या कॉल करने की कोशिश की।
جس طرح تم اس کی یاد میں تڑپ رہی ہو اسے بھی تڑپنے دو، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ بیوی کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے نانی کی بات ماننے میں ہی بہتری سمجھی۔ دن گزرتے رہے اور میرا انتظار بڑھتا گیا۔ میری نگاہیں دروازے پر جمی رہتیں کہ شاید حمید ابھی آ جائے، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کو دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں حمید غصے میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دے۔ مجھے اپنی غلطی پر بے حد پچھتاوا تھا۔ 5ویں دن کی بات تھی، رات کا 1 بج رہا تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی حمید کی یاد میں رو رہی تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے نانی اماں کی بات یاد تھی۔ انہوں نے مجھے کال یا میسج کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ آخر کار میرا صبر جواب دے گیا اور میں نے حمید کو فون کر دیا۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب حمید نے دوسری ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا تھا۔ میں نے پوچھا، حمید آپ سوئے نہیں؟ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ حمید اداسی سے کہنے لگا، کیونکہ تم مجھے یاد آ رہی ہو۔ میں ہم دونوں کی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ میں نے بےتابی سے کہا کہ اگر میں آپ کو یاد آ رہی ہوں تو آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ حمید نے جواباً کہا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ تم آنے سے انکار نہ کر دو، اس لیے میری ہمت ہی نہیں ہو پا رہی۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے پاس آنے کو بےتاب ہوں، آپ مجھے لینے آ جائیں، میں اب ناراض نہیں ہوں۔ حمید میری بات مان گیا اور کہا کہ تم کل تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور باقی کی ساری رات اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزار دی۔ اگلے دن میں نہا دھو کر تیار ہوئی اور حمید کا انتظار کرنے لگی۔ میری خالہ نے مجھے پیار کیا اور خوش دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی، وہ بھی خوش ہو گئیں اور نانی بھی۔ شام کو حمید، تائی اور فریدہ باجی مجھے گھر لینے آ گئے۔ فریدہ باجی نے سب کی موجودگی میں اپنے رویے کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گی۔ میں خوش ہو گئی اور نانی اماں کی اجازت سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ حمید اور میں بہت خوش تھے۔ ہم گھر پہنچے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ تائی مجھ پر بچ جاتی تھیں، وہ مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دے رہی تھیں۔ باجی فریدہ کا رویہ واقعی بدل گیا تھا، اس کے لہجے میں خنکی اور خشکی نہیں تھی۔ میں بہت حیران تھی، مجھے لگتا تھا جیسے میں تائی کے گھر نہیں کسی اور جگہ پہنچ گئی ہوں۔ خیر جو بھی تھا وہ میرے لیے خوشگوار تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، سیب کھا رہی تھی کہ تائی اماں میرے پاس آئیں۔ میٹھے لہجے میں بولیں، نسرین بیٹی یہ بتاؤ تمہارے چھوٹے ماموں حسیب کی عمر کتنی ہے؟ میں نے بتایا کہ 25ویں سال میں داخل ہوئے ہیں۔ تائی نے پوچھا کہ کیا کہیں ان کا رشتہ ہو گیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نہیں، نانی اماں تو چاہتی ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لیں، کیونکہ نانی کہتی ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن ماموں مان ہی نہیں رہے۔ یہ سن کر تائی کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی، جیسے میں نے یہ بات کر کے انہیں مایوس کر دیا ہو۔ میں نے تائی سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، نسرین بیٹی میں چاہتی ہوں کہ اگر تمہارے ماموں حسیب اور فریدہ کی شادی ہو جائے تو یہ بوجھ میرے سر سے اتر جائے گا۔ یہ سن کر تو میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے اچھل ہی پڑی۔ میں نے کہا کہ تائی یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماموں تو ابھی 25 سال میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ فریدہ باجی تو 40 سال کی ہیں۔ تائی کو یہ بات ناگوار گزری تھی، کہنے لگی، تو پھر کیا ہوا؟ شادی میں عمر تھوڑی دیکھی جاتی ہے، میں نے تو ایسے کئی جوڑے دیکھے ہیں جن میں دولہا چھوٹا اور دلہن بڑی ہے۔ ویسے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، جن کی عمر 40 سال تھی۔ پھر اگر حسیب اور فریدہ کی شادی ہو جائے تو کیا قباحت ہے؟ اور میں منہ کھولی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ فریدہ باجی تو حسیب ماموں کی بڑی بہن لگیں گی، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں تائی، میرے ماموں کبھی شادی پر راضی نہیں ہوں گے۔ فریدہ باجی کے لیے ان کا ہم عمر مرد ہی ڈھونڈیں۔ تائی مجھے غصے سے گھورتی اٹھ کر چلی گئیں اور میں سوچتی رہ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں اٹھ کر کمرے میں گئی اور نانی اماں کو فون کر دیا اور ساری بات بتا دی۔ نانی اماں کو بھی غصہ آیا تھا، کہنے لگیں اگر تمہاری تائی یہ بات مجھ سے کہتی تو میں اسے خوب سناتی۔ خیر تم نے اچھا کیا کہ اسے بتا دیا کہ تمہارا ماموں بڑی عمر کی عورت سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اور اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ فریدہ باجی نے آخر تم سے کیوں معافی مانگی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمارے سر تھونپنا چاہتی ہیں۔ نانی نے آخر میں کہا، اور ہاں یہ بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں مجبور کرے کہ تم فریدہ کی شادی اپنے ماموں سے کرا دو۔ ہرگز ہرگز نہ ماننا،
اور میرے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے اپنے شوہر کو منع کر دینا۔ میں نے نانی اماں کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے نانی کو تو تسلی کرا دی تھی، لیکن میں ان کی بات سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ حمید مجھے مجبور کر سکتا تھا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ مردوں کے پاس اپنی بات منوانے کا ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر ان کی کوئی بات نہ مانی جائے تو وہ طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں، اور عورت بیچاری کو طلاق کا دھبا لگوانے کے ڈر سے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر حمید نے مجھے دھمکی دی تو میں کیا کروں گی؟ میں یہی کچھ سوچ رہی تھی کہ تائی آ گئیں۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں، کہنے لگیں، نسرین بیٹی، تم فریدہ کے ساتھ بازار چلی جاؤ اور کچھ چیزیں خرید کر لے آؤ، آج فریدہ کا نکاح ہے۔ تائی کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے پوچھا، فریدہ باجی کا تو رشتہ ہی نہیں آیا، پھر اس کا کس کے ساتھ نکاح ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، تم اس بات کو چھوڑ دو، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اللہ نے بھی فریدہ کا جوڑ لکھا ہوا تھا سو بھیج دیا۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچا، جب فریدہ باجی کا نکاح ہوگا تو دولہے کو بھی دیکھ لوں گی اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ میں فریدہ باجی کے ساتھ بازار گئی۔ اس نے اپنے لیے سرخ رنگ کا شادی والا جوڑا خریدا۔ میں نے فریدہ باجی سے بھی اگلوانے کی کوشش کی کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بولی کہ نسرین، تمہاری طرح مجھے بھی علم نہیں ہے، امی نے بتایا کہ آج تمہارا نکاح ہے تو میں خوش ہو گئی۔ خوش تو میں بھی تھی کہ چلو اس بہانے یہ بلا ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گی اور ہمارے گھر میں سکون ہو جائے گا، لیکن تجسس تھا کہ آخر وہ کون ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ہم گھر پہنچے تو تائی ہمارے انتظار میں تھی۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئیں اور بولی، نسرین، میں تم سے ایک بات اہم کرنے والی ہوں۔ تم اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھاؤ کہ تم اس شادی کے بارے میں حمید کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تائی کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا حمید کو شادی کا علم نہیں ہے؟ اس کے بھائی کو بتائے بغیر آپ کیسے فریدہ باجی کا نکاح کر سکتی ہیں؟ کہنے لگیں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس میں نہیں چاہتی کہ حمید کو پتہ چلے، ورنہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے۔ ویسے شادی ہو جائے تو شام کو میں خود ہی حمید کو بتا دوں گی، بس تم نہیں بتانا۔ میں چپ کر گئی۔ تائی سمجھ گئی کہ میں حمید کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے تائی کے کہنے پر فریدہ باجی کو تیار کیا۔ خوشی سے میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ تیار ہونے کے بعد فریدہ باجی 40 کی بجائے 25 سال کی لگ رہی تھیں، کیونکہ میں نے میک اپ ہی ایسا کیا تھا تاکہ ان کا دولہا جب انہیں دیکھے تو انہیں 25 سال کا ہی سمجھے۔ پھر میں بھی تیار ہو گئی تو تائی میرے لیے شربت لے آئیں، جسے پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 1 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو میں بستر پر لیٹی تھی اور حمید کرسی پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تائی وہیں موجود تھیں۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر حمید بولا، خیر تو ہے نسرین، تم تیار ہو کر کیوں لیٹی ہوئی تھی؟ تم نے کیا کھا لیا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی؟ میں نے تائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تائی نے مجھے شربت پلایا تھا، جس سے پینے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ تائی کا چہرہ یہ سن کر سفید پڑ گیا۔ شاید انہیں ڈر لگا کہ میں حمید کو سب کچھ نہ بتا دوں، اس لیے وہ حمید کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں کہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی۔ تائی کہہ رہی تھیں کہ دراصل آج فریدہ کے لیے رشتہ آیا تھا تو میں نے نکاح پڑھوا کر اسے رخصت کر دیا۔ میں نے دیکھا حمید کھلے منہ کے ساتھ تائی کو دیکھ رہا تھا۔ حمید نے تائی پر خوب غصہ کیا، امی جان کم از کم میرا تو انتظار کر لیتی، اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ میرے بغیر ہی فریدہ باجی کی شادی کر کے رخصت کر دیا۔ حمید تائی سے ناراض ہوا تھا اور اسی ناراضگی کے سبب وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے اسے کئی بار فون کیا تھا لیکن اس کا فون بند تھا۔ وہ آدھی رات کو گھر آیا تھا۔ خیر میں نے اسے سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حمید میری بات سمجھ گیا تھا۔ اگلے دن وہ کام پر چلا گیا تو میں نے تائی سے کہا، تائی امی، آپ نے فریدہ باجی کی اچانک شادی ہی کر دی، چلیں آپ مجھے ان کے سسرال تو لے چلیں، میں دولہا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر تائی سیخ پا ہو گئی، کہنے لگی، خبردار نسرین، اگر تم نے میری بیٹی کے سسرال جانے کا نام لیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ تائی کی بات سن کر میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں تائی نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر فریدہ باجی کی شادی کس سے ہوئی ہے۔ میں دلہا میاں کو دیکھنے کو بے تاب تھی، لیکن تائی کی دھمکی کی وجہ سے میں مجبور تھی۔ دن گزرتے رہے اور ایک دن میں صبح سو کر کمرے سے باہر آئی تو میں نے تائی کو دیکھا، وہ واٹس ایپ پر فریدہ باجی سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اچانک میری نظر فریدہ باجی کے ساتھ کھڑے مرد پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا لیکن وہ حقیقت تھی،
وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے چھوٹے ماموں حسیب تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں خاموشی سے کمرے میں گئی، چادر اوڑھی اور گھر سے نکل کر نانی کے گھر پہنچ گئی۔ بڑے ماموں بھی وہیں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب چونک پڑے۔ میرے بولنے سے پہلے ماموں حسیب نے کہا کہ نسرین، میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، لیکن یہ سچ ہے، میں نے تمہاری کزن فریدہ سے شادی کر لی ہے۔ سب نے اس شادی پر اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے انہیں قائل کر لیا۔ اب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے فریدہ سے اس لیے شادی کی ہے کیونکہ اس کی ماں اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بہت پریشان تھیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی سی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ فریدہ کی شادی ہونے کے بعد تم اپنے گھر میں خوش رہو گی۔ میرے کہنے پر اماں نے تمہاری تائی سے رشتہ مانگ لیا تھا اور تمہیں بتائے بغیر ہی شادی کر لی۔ ماموں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سر جھکا لیا۔ واقعی آج کے دور میں ایسے مرد بہت ہی کم ہیں جو اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔